بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ ابرار نے ویرا کے ہاتھوں بہت مار کھائی تھی۔ وہ اپنا اکلوتا موقع ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور وحشیانہ انداز میں ویرا پر جا پڑا۔ اس کے بوجھ تلے دب کر ویرا بے ساختہ چیخ پڑی۔ ابرار اس کی گردن اور ٹانگوں میں ہاتھ دے کر اسے بے بس کرنے کے چکر میں تھا۔ بہت زیادہ مار کھا لینے کے باوجود ابرار کا سانس نہیں ٹوٹا تھا۔ اس بار وہ ویرا سے اپنا پورا حساب بے باک کر سکتا تھا۔ ویرا کو اس کے چنگل سے بچانے کے لیے میری مداخلت ضروری ہو گئی تھی۔ اسی لمحے ویرا نے اس کے ساتھ نہ جانے کیا حرکت کی کہ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ویرا کے جسم سے کئی انچ اوپر فضا میں اچھل گیا۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے ویرا کے بدن میں یکا سپرنگ نکل آئے ہیں جنہوں نے دشمن کو اوپر اچھال دیا ہو۔ ویرا بہت پھرتی سے ایک طرف سرک گئی اور ابرار دوسری مرتبہ فرش پر آ رہا۔ ویرا اپنی ٹانگیں کھول کر کسی شہ سوار کی طرح ابرار کی پشت پر سوار ہو گئی اور اس کے بال پکڑ کر بے رحمی سے اس کی پیشانی کو بار بار فرش سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ مجھے دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ ابرار دلیر اور بے خوف دشمن تھا۔ وہ بہت زیادہ برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن پیشانی کی مسلسل ضربات نے ذرا سی دیر میں اسے بے حال کر دیا۔ اس کی گھراہٹیں بتدریج بے ساختہ چیخوں میں بدل گئیں۔ ویرا بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ ابرار بھی نڈال ہو چکا تھا۔ اول خان نے بڑھ کر ویرا کا بازو تھاما اور نرمی کے ساتھ اسے ابرار کی پشت سے اتار لیا۔ وہ اسی حالت میں فرش پر اوندھا پڑا کراہتا رہا۔ یہ کمینہ آدمی ہے، اسے میں اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کروں گی۔ ویرا ہانپتے ہوئے غصے میں بولی۔ سمجھ رہا تھا کہ میں عورت ہوں اور یہ اپنی حرکتوں سے مجھے پریشان کر دے گا۔ اب تم جا کر آرام کرو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم اسے برہ نہ کر کے اس کے زخموں پر نمک پاشی کریں گے۔ دیکھتے ہیں یہ کب تک سخت جانی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ذرا سی دیر میں اس کے سارے کاس بل نکل جائیں گے۔ ویرا کو علم تھا کہ سیتا کی طرح ابرار کی شناخت بھی اس کے زیر جامے میں لگے ہوئے ٹیگ سے ہو سکے گی۔ وہ کچھ کہے بغیر سیل سے نکل گئی۔ اول خان نے اپنے دونوں آدمیوں کو اندر بلا کر ہدایت دی۔ ان میں سے ایک نمک اور پیسی ہوئی مرچوں کا سفوف انہیں چلا گیا، دوسرا ابرار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ابرار زخمی ہونے کے باوجود مزاحمت پر تل گیا۔ اول خان کے ایما پر ابرار کی قمیض پھاڑ کر اس کے بدن سے الگ کر دی گئی۔ اس دوران میں دوسرا آدمی کیمپ کے میس سے پیسی ہوئی مرچوں اور نمک کی شیشیاں لے آیا۔ وہ اشیاء اول خان کے حوالے کر کے وہ بھی اپنے ساتھی کے ساتھ مل گیا۔ اوپری دھڑ برہنہ ہو جانے کے بعد ابرار کی مزاحمت نے وحشیانہ رنگ اختیار کر لیا، لیکن اس کی ایک نہ چل سکی۔ ذرا سی دیر میں اس کے بدن سے ہر دھجی الگ کر دی گئی اور وہ فرش پر اکڑوں بیٹھ کر ہم سب کو گالیاں بکنے لگا۔ اس کی پشت ہماری طرف تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے دیوار سے لگا بیٹھا تھا۔ ہذیانی گالیاں اس کے اعصاب کی ٹوٹ پھوٹ کی پہلی علامت تھی۔ وہ ہماری طرف سے غافل تھا۔ میں نے چٹکی سے اس کا زیر جامہ اٹھایا تو لاسٹک کے ساتھ ہی مجھے نظر آ گیا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ اس کی روح سے اس شخص کا نام گوپال راج اور کوڈ BC 110 تھا۔ میں نے نائلون کا وہ مضبوط زیر جامہ دوبارہ فرش پر پھینک دیا۔ اب شری گوپال راج کے زخموں میں نمک مرچ بھر دو تاکہ ان کا دماغ کچھ کام کر سکے۔ میں نے اسے سنانے کے لیے کہا۔ میری زبان سے اپنا نام سن کر وہ یوں اچھلا جیسے اسے اچانک کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اس نے پلٹ کر حیر زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں فرش پر پڑے ہوئے کپڑوں پر مرکوز ہو گئیں۔ میرے اس ایک فکرے پر اس کے چہرے سے حوصلے اور ہمت کی ہر علامت رخصت ہو گئی۔ اب مجھے کپڑے پہن لینے دو، اس نے ڈھیلی اور نرم آواز میں کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں تم اتنا جان چکے ہوگے۔ میں نے ٹھوکر سے پتلون اس کی طرف اچھال دی۔ بس یہ پہن لو، اس کے بعد نمک پاشی بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بربری
جبریت ہے وہ اجلت میں پتلون پہنتے ہوئے بڑبڑایا، میرے بارے میں تم جان چکے ہو، اب کیا سننا چاہتے ہو؟ تمہارے رابطے کیا ہیں؟ یہاں کون کون تمہاری مدد کر رہا تھا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ کوئی نہیں، ہم جہاں جاتے ہیں اپنے طور پر کام کرنے کے راستے نکالتے ہیں، گوپال اپنے چہرے کے زخموں کو سہلاتے ہوئے بولا۔ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے ہنجارحانہ انداز میں سوال کیا۔ میں اپنے شعبے کی بات کر رہا تھا، ہم راہ کا ایک حصہ ہیں لیکن ہمارا کام کرنے کا انداز جدا ہے، ہم متحرک رہتے ہیں، اپنا مشن پورا کرتے ہیں اور تیزی سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تمہارے شعبے کا کیا نام ہے؟ میں اس کے زبان سے اپنے اندازے کی تائید سننا چاہتا تھا۔ بلیک کیٹس، اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی شکست خوردہ آواز ابری۔ اس نے کسی جنگی قیدی کی طرح اپنی پوری شناخت ظاہر کر دی تھی۔ میری اور اول خان کی نگاہیں چار ہوئیں، وہ یکا یک مطمئن اور آسودہ نظر آنے لگا تھا۔ اب اپنے رابطوں کی طرف آ جاؤ، میں نے سختی سے کہا۔ میں تمہارے اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ اس کی آواز میں دوبارہ ہٹ درمی عود کر آئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بدستور اپنی زبان بند رکھنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے ہمیں صرف اتنا ہی بتایا تھا جو ہم اس کے زیر جامے میں لگے ہوئے ٹیگ کے ذریعے معلوم کر چکے تھے یا کر سکتے تھے۔ اس کے نمبر کے ساتھ ہم 20 ہی کے حروف واضح طور پر بلیک کیٹس کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ بات اس نے آسانی سے اگل دی تھی، اس سے آگے وہ آسانی سے قابو میں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنا کام شروع کر دو، میں نے اشارے کے منتظر آدمیوں کو ہدایت دی۔ وہ دونوں گوپال پر ٹوٹ پڑے۔ وہ مزاحمت پر تلا ہوا تھا، کھلے ہوئے زخم صرف اس کے چہرے پر تھے۔ جبری نمک پاشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی آنکھیں بھی متاثر ہو گئیں۔ اس نے کسی بھڑکے ہوئے بھیڑیے کی طرح اچھل اچھل کر پوری قوت سے چیخنا شروع کر دیا۔ رات کے گہرے سناٹے میں وہ چیخیں دور تک سنی گئی ہوں گی۔ چند ثانیوں میں ویرا بھی تماشا دیکھنے کے لیے لوٹ آئی۔ وہ اول خان کے دفتر کے قریب واقع واش روم میں منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو چکی تھی۔ آتے ہی اس کی نظر گوپال کی پھٹی ہوئی قمیض، بنیان اور زیر جامے پر پڑی اور وہ پوری بات سمجھ گئی، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ نمک اور مرچوں کی جلن کے نتیجے میں گوپال نے گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ ویرا نے لپک کر اس کی پشت پر ایک زوردار ٹھوکر رسید کی۔ وہ بلبلا اٹھا۔ ویرا شاید اس کی مزید توازے کرتی، مگر ہم نے اسے واپس بلا لیا اور پھر ہم تینوں اس سیل سے باہر نکل آئے۔ گوپال بہت ڈھیٹ اور سخت جان ہے، یہ مشکل ہی سے زبان کھولے گا۔ اول خان بڑبڑایا۔ اس پر صحیح کام ہو رہا ہے، جلد ہی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ ویرا بے پرواہی سے بولی، ذرا مجھے وہ کمرہ تو دکھاؤ جس کے روشن دان سے سیتا نکل کر فرار ہوئی ہے۔ ابھی تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اتنے اونچے روشن دان کی سلاخیں اکھاڑ کر کیسے بھاگ گئی۔ آؤ، اول خان نے کہا اور اندھیرے میں ایک طرف ہو لیا۔ ایس ٹی ایف والے بجلی کے غیر ضروری استعمال کے عادی نہیں تھے۔ اس کمرے کے ارد گرد گہرے اندھیرے کا راج تھا۔ اول خان دروازے کی کنڈی کھول کر اندر داخل ہوا، پھر اس نے بٹن دبا کر اندر کا اکلوتا بلب روشن کر دیا۔ گوپال کے سیل کے برعکس وہ کمرہ استبل کی طرح مستطیل تھا۔ کمرے کی چوڑائی کے مقابلے میں اس کی گہرائی زیادہ تھی۔ عقبی دیوار میں لگا ہوا سلاخوں سے محروم چوکور روشن دان نمایاں تھا۔ ویرا نے ایک نظر اس کا جائزہ لیا اور بولی، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں سے فرار ہونے کا بہترین موقع میسر تھا۔ اس نے پہلی فرصت میں اس سے فائدہ اٹھا لیا اور روشن دان سے نکل کر باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ مگر وہ روشن دان تک کیسے پہنچی؟ اول خان نے پوچھا۔ تم دیکھ رہی ہو کہ کمرہ بالکل بے سر و سامان ہے، ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے پیروں سے جوتے اتار دیے۔ فضا میں گوپال کی آوازیں بتدریج گونج رہی تھیں۔ وہ بے تکا کمرہ بمشکل 7-8 فٹ چوڑا اور تقریباً 14 فٹ گہرا رہا ہوگا۔ ویرا نے دروازے کے پاس کھڑے کھڑے روشن دان کا جائزہ لیا اور پھر پوری قوت سے دوڑ لگا دی۔ عقبی دیوار سے ذرا پہلے اس نے فضا میں زکاند لگائی اور روشن
रोशन दान की चौबी चौखट का निचला हिस्सा मजबूती से पकड़कर झूल गई। लम्हा भर के लिए इसने अपना तवाज़ुन दुरुस्त किया और फिर दीवार पर पैर टिकाकर अपने पूरे वजूद को ऊपर उठाती हुई आखिरकार रोशनदान के खला में दाखिल होने में कामयाब हो गई। बीरा अभी आफत की परकाला है, अव्वल खान ने मुझसे सताइशी लहजे में कहा। सीता के फरार का इससे बेहतर क्या अमली मुजाहरा हो सकता है। मैंने दोनों दीवारों के दरमियानी फासले और जस्त के इम्कान पर ध्यान ही नहीं दिया था। वीरा ने किसी तरबियत याफ्ता बंदरिया की तरह सारा मामला हल कर दिया। ब्लैक कैट्स भी हर घर ताक होते हैं। तुमने देखा नहीं कि गोपाल कितना अच्छा बॉक्सर है। इसी असना में वीरा रोशनदान से फर्श पर कूद कर हमारी तरफ आ गई और बोली, लिबास मेरे लिए भी रुकावट बना है। सीता का काम मुश्किल था, इसे वहीं लटके रहकर सलाखें भी उखाड़नी थी, इसके लिए कपड़ों से छुटकारा हासिल करना जरूरी था। ऐसा भी क्या छुटकारा कि इसने जेरे जामे तक उतार दिए। मैंने कहा, वो यहाँ की नहीं बाहर की जरूरत थी। वो यकीनन चौपाए के रूप में गई होगी। इसे ये अंदाजा था कि इंसानी जिल्द और कपड़े से रोशनी का इनेकास मुख्तलिफ होता है। किसी इत्तफाक या मजबूरी के तहत किसी नीम रोशन मुकाम से गुजरना पड़ता तो वो दजियां नुमायां हो सकती थी। दुनिया के महजब तरीन जानवरों के तन पर भी कोई कपड़ा नहीं होता। वीरा बोली, कपड़े छोड़कर जाना इसकी मजबूरी और हमारी जरूरत थी। अव्वल खान ने हंसते हुए कहा, इसके कपड़े हाथ न आए होते तो हमारा यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। रोशनी गुल करके हम बाहर आए तो वीरा ने नीची आवाज में पूछा, तुम ऐसे ये क्यों नहीं बताते कि सीता पकड़ी जा चुकी है। मैं इसकी जुबान से सब कुछ उगलवाना चाह रहा था, मगर अब इसे सीता के बारे में बताना पड़ेगा। मैं चंद सानियों पहले इस नतीजे पर पहुँच चुका हूँ। हम दोबारा गोपाल के सेल में पहुँचे तो वो बुरी तरह बिलबिलाया हुआ था। दोनों मुहाफिज दूर खड़े इसका तमाशा देख रहे थे। इसकी आंखें बिंची हुई थीं। वो बेतकान हजियान बक रहा था और रह रह कर अपना बदन पीट रहा था। अजियत से इसका बुरा हाल था। जख्मों में लगी हुई आग सर्द करने के लिए वो जख्मों को रगड़ सकता था, न दबा सकता था। ये तुम्हारी पहली खुराक है, मैंने ऊंची आवाज में कहा। इसका असर कम होते ही दूसरी खुराक दे दी जाएगी। तुम जलील कमीने और सुअर के बच्चे हो, इसने चीख कर जवाब दिया। तुम मेरे पूरे बदन को नमक और मिर्चों से भर दो, फिर भी मुझे मजबूर नहीं कर सकोगे। तुम्हारी तजवीज बुरी नहीं है, मैंने एहतजाजिया लहजे में कहा। कुदरती रास्ते जख्मों से ज्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। नाक, कानों और दाने में मिर्चों की दांस ज्यादा असर करेगी। वो दोनों हाथों से अपनी कनपटियां दबाकर फर्श पर बैठ गया। इसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं। तुम बोलो या ना बोलो, सीता कांत बोल पड़ी है। इसने बहुत कुछ उगल दिया है। कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने इस पर इंकिशाफ किया तो इसकी सूजी हुई सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गईं। तुम झूठे हो, यहाँ सीता कांत का कोई वजूद नहीं है, इसने बेएतबारी से कहा। वो सोनिया कमाल के नाम से तुम्हारे पड़ोस के कमरा नंबर 704 में ठहरी हुई थी। ये अजीब इत्तेफाक है कि इसके दोनों नामों के मुखफ़फ़ ऐसे के बनते हैं। ओह, तो वो वाकई पकड़ी गई, इसने बेसाख्ता कहा। तुम मुझे इससे मिलवा सकते हो। सीता के बारे में खबर सुनकर वो आर्जी तौर पर अपनी हर तकलीफ को भूल गया था। इसकी आंखें खून कबूतर की तरह सुर्ख हो रही थीं, जिनमें गहरी अजियत तैर रही थी। फिलहाल हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं ताकि सीता की बताई हुई बातों की तस्दीक हो सके। इसके बाद फैसला किया जाएगा कि तुम्हारी और इसकी मुलाकात हो सकती है या नहीं। इसने अपनी जिंदगी गुजारी है, हम दोनों की कहानियां अलग अलग होंगी। इसने फिर कलाबाजी खाई। हम तुम दोनों की आप बीतियों से कोई सरोकार नहीं रखते। अव्वल खान गुस्सीली आवाज में बोला, ये मामूली सी बात तुम भी समझते हो कि हमें क्या दरकार है, और कान खोल कर सुन लो कि वो कोबरा के बारे में बता चुकी है। बीरा ने लुकमा दिया। एक बार हिकमत अमली तय हो जाने के बाद सबको जुबान खोलने का मौका मिल गया था। कोबरा, इसके होंठों से तहैयर ज़दा आवाज बरामद हुई। सीता इतनी कच्ची नहीं है कि इतनी आसानी से ये नाम उगल देती। तुमको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पिछले चंद घंटों में वो
کیسے کرب سے گزری ہوگی۔ ویرا بولی، اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، تم بھی ان ہی مرحلوں سے گزارے جاؤ گے۔ وہ اسے زیادہ کچھ نہیں بتا سکی ہوگی۔ ہم دونوں کے لیے کوبرا صرف ایک نام تھا۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد وہ راہ پر آ گیا۔ وہ ایک نام تھا، سر سے پیر تک سیاہ نقاب اور لباس میں ملبوس ہو کر مقررہ وقت پر ہوٹل کے ایک کمرے میں تم سے ملتا تھا۔ یہ سب ہمیں معلوم ہو چکا ہے، میں نے سخت اور غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ سب باتیں ہمارے علم میں ہیں، اب تم ہمارے صبر کا امتحان نہ لو۔ اس سے پہلے رابطہ ہونے سے اب تک کی کتھا دہرا ڈالو۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ہم اس کے ساتھ ہر شفقانہ رویہ اختیار کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ اس نے اپنے زخموں کو سہلا کر اور کئی بار پہلو بدل کر اپنے حواس مجتمع کیے، پھر کہنا شروع کیا۔ ہم مونا باؤ کی طرف سے اونٹ پر سفر کر کے سرحد پار آئے تھے۔ کراچی تک پہنچنے میں ہمیں 2 دن لگ گئے۔ کیا تم اونٹ پر ہی کراچی پہنچے تھے؟ ویرا نے ترشی سے پوچھا۔ اونٹ پر ہم نے صرف سرحد پار کی تھی، اس کا سارا کسبال ختم ہو چکا تھا۔ ہم مسلسل سفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ہمیں راستے میں رکنا پڑا۔ ہم بسوں اور ٹرین میں سفر کرتے ہوئے کراچی تک آئے تاکہ کسی کو ہماری منزل اور ارادوں کی بھنک نہ مل سکے۔ کراچی میں ہمارے پاس صرف ایک فون نمبر تھا جس پر ہمیں کوبرا سے رابطہ کرنا تھا۔ وہ فون نمبر بتاؤ۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر مطالبہ کیا۔ وہ کوئی سیٹلائٹ فون نمبر تھا، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، اس نے عذر پیش کیا۔ ذہن پر زور دو ورنہ تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا، میں نے اسے دھمکی دی۔ ایک دفعہ پسپائی کی راہ اختیار کر لینے کے بعد اس کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں تھا۔ اسے ہر حال میں میرا دباؤ قبول کرنا تھا۔ سوبراج کے سیٹلائٹ فون نمبر کا حصول میرے لیے بہت اہم تھا۔ اس کے حصول کے لیے اول خان بھی کوشاں تھا، لیکن گوپال اس سلسلے میں سب سے آسان ذریعہ تھا جو ہماری گرفت میں آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے زخموں میں نمک اور مرچوں کی جلن سے سخت بے چین تھا، مگر اس کی گفتگو کے تسلسل سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اس کی ساری چیخو پکار محض نفسیاتی تھی۔ ذہنی طور پر مایوسی اور بے بسی کا شکار ہونے کے بعد اس نے وول گپاڑے کا سہارا لیا ہوا تھا اور وہ جلن اس کی برداشت سے باہر نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر تک سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بڑبڑاتا رہا۔ اس کے لیے اپنے جھوٹ کا برم رکھنا بھی ضروری تھا۔ آخر کچھ دیر بعد اس نے چونک کر کہا، یاد آ گیا۔ اس کے ساتھ اس نے نمبر دہرا دیا جو اول خان نے اسی وقت جیب سے ایک کاغذ نکال کر نوٹ کر لیا۔ ہاں، تو تم نے اس فون نمبر پر اس سے رابطہ کیا، پھر کیا ہوا؟ میں نے اسے خاموش پا کر ٹوکا۔ ہمیں فوری طور پر کراچی میں اپنا سر چھپانے کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ درکار تھا تاکہ ہم وہاں سے اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ اس نے ہمیں ارجن کمار سے ملنے کی ہدایت کی۔ وہ اپنے ہوٹل میں مختار کل تھا۔ اس نے کسی قسم کی دستاویزی شناخت کے بغیر ہمیں ہوٹل میں کمرہ مہیا کر دیے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بولتے رہو، درمیان میں رکنے کی ضرورت نہیں، ویرا گرائی۔ ساری ہدایت تمہیں کوبرا ہی دیتا رہا ہوگا، ہمیں کسی سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم اپنا ایک مشن لے کر آئے تھے، ہمیں ڈینی کو مار کر واپس لوٹ جانا تھا۔ ہم کسی سے براہ راست رابطے میں نہیں تھے۔ یہاں کے حالات راہ والوں کے لیے بہت مخدوش تھے۔ ہمیں کوبرا سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہم روزانہ کوبرا کو اپنی رپورٹ دیتے تھے جو وہ اپنے رابطوں کے ذریعے دہلی پہنچا دیتا ہوگا۔ اپنے مشن کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ ڈینی کو خراش تک نہیں آئی مگر میرا بازو زخمی ہو گیا، اول خان نے پوچھا۔ ڈینی زیر زمین تھا، تم اور جہانگیر ہمارے سامنے تھے، تم دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے ڈینی تک رسائی ممکن تھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ دوران سفر سیتا نے فائر کر کے تمہیں دانستہ زخمی کیا تھا۔ یوں گلشن کا ایک گھر ہماری نظروں میں آ گیا۔ ہم نے 2 لڑکیوں کو الگ الگ اس گھر میں اور جہانگیر کے فلیٹ پر بھیجا، لیکن وہ دونوں
دونوں ناکام لوٹیں۔ وہ بالکل وہی سب بتا رہا تھا جو پہلے ہی ہمارے ذہنوں میں آ چکا تھا۔ مجھے یہ جان کر سکون ہوا تھا کہ اس نے سرویر لڑکیوں کو ناکام قرار دیا تھا۔ یقینی طور پر سیتا کی بھی وہی رائے رہی ہوگی۔ ہمارے گھر آنے والی نا تجربہ کار اور ضرورت مند لڑکی نے ویرا کے رنگ اور خد و خال کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ واضح مطلب یہ تھا کہ صبح کے اخبارات میں ہمارے بارے میں اشتہار شائع ہونے کے بعد سیتا امریکیوں کو ہمارے گھر کی طرف متوجہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ ایک بہت بڑا اور سنگین خطرہ تھا جو سر سے ٹلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لڑکیوں کی ناکامی کے بعد کوبرا نے تمہیں کیا مشورہ دیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ چھپے ہوئے دشمن سے ہر ایک خوفزدہ رہتا ہے۔ کوبرا بھی پریشان تھا۔ صرف میں تمہیں پہچانتا تھا کیونکہ میں نے دہلی میں تمہیں مظہر خان کے روپ میں دیکھا ہوا تھا۔ کوبرا اور سیتا کے لیے تم صرف ایک نام تھے۔ اس کی رائے تھی کہ اول خان کو اٹھا لیا جائے اور اس کے ذریعے تم تک پہنچنے کے بعد خاموشی سے اسے مار دیا جائے۔ گوپال نے میرے چہرے پر نظریں جما کر کہا، وہ سب اگلنے سے پہلے اس نے مجھ سے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی یقین دہانی حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہوگا ہر حال میں وہی کریں گے۔ ضرورت کے تحت استعمال کیے گئے کھوکھلے الفاظ کسی بھی طرح اس کی زندگی کی ضمانت نہیں بن سکتے تھے۔ صاف اور سیدھی باتیں کر کے وہ اپنی رہی سہی زندگی کو دردناک بننے سے بچا سکتا تھا۔ کوبرا کا ارادہ بہت بھیانک تھا۔ میں نے پوچھا، وہ تم سے ہوٹل کے کس کمرے میں ملتا تھا؟ اس سوال کا بلکہ سارے سوالوں کے جواب تمہیں سیتا سے بھی مل چکے ہوں گے۔ پھر تم مجھے اتنا کیوں خرید رہے ہو؟ میں نے بے بسی سے سوال کیا۔ تمہاری سچائی پرکھنے کے لیے تم دونوں کے جوابوں کا موازنہ ضروری ہے۔ میں نے کہا، وہ جرا سے گزر چکی ہے، اب تمہاری باری ہے۔ ہر بار نیا کمرہ ہوتا تھا وہ ملاقات سے 15 منٹ پہلے ہوٹل کے انٹرکام پر مجھے اپنے کمرے کا نمبر بتاتا تھا۔ گوپال نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، شبراج بہت چالاک تھا۔ وہ حشمت کے نام سے ہوٹل کے جس کمرے میں ٹھہرتا تھا اسی میں کوبرا بن کر گوپال سے ملتا تو اسے لا محالہ یہ معلوم ہو جاتا کہ حشمت ہی کوبرا ہے۔ وہ ارجن کا قریبی دوست تھا، اس لیے کوبرا بن کر تھوڑی دیر کے لیے ہوٹل کا کوئی بھی خالی کمرہ استعمال کر لیتا ہوگا۔ یہ راز اس کے اور ارجن کے درمیان رہتا تھا۔ کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ شوبراج ہوٹل میں کیا کھیل کھیل رہا تھا۔ کوبرا کے علاوہ کراچی میں تمہارے اور کن لوگوں سے رابطے تھے؟ میں نے ایک نئی سمت میں پیش قدمی کی نیت سے پوچھا۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم کسی اور سے رابطے میں نہیں تھے، اس نے جلا کر جواب دیا۔ ہمیں اپنے ہر آدمی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ کوبرا جیسے کسی سہارے کے لیے ہم مجبور تھے، اس کے بغیر ہمیں کوئی ٹھکانہ نہیں مل سکتا تھا۔ لیکن سیتا ہوٹل میں لڑکوں کے ساتھ تفریح کرتی رہتی تھی۔ میں نے محتاط الفاظ میں کہا، لڑکوں کے ساتھ نہیں، اس نے صرف ایک لڑکے کے ساتھ وقت گزاری کے لیے دوستی کی تھی۔ اس بارے میں وہی تم کو جواب دے گی۔ بار بار اس کا ذکر مت کرو، میں نے بے اعتنائی سے اسے ڈانٹ دیا۔ جو سوال تم سے کیا گیا ہے اس کا جواب دو۔ وہ لڑکا کون ہے؟ گلاب خان نامی کسی ٹرانسپورٹر کا بیٹا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ باتیں سیتا نے مجھے بتائی تھیں۔ وہ عمر میں سیتا سے چھوٹا ہے اور بہت سنجیدگی سے اسے اپنانا چاہتا ہے۔ سیتا دل کھول کر اس سے کھیل رہی تھی۔ اس شام کا واقعہ میرے ذہن میں تازہ تھا۔ سرور نے سیتا کو ہوٹل کے کیفے میں شاید اسی لڑکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے لیے اس بارے میں گوپال کا جواب کافی تھا۔ مزید خریدنے کی صورت میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہونے کا احتمال تھا۔ مجھے خاموش پا کر ویرا کو بولنے کا موقع مل گیا۔ یہ سب باتیں ہو گئیں، اب ذرا میری بھی ایک الجھن دور کر دو۔ تم جہانگیر کے گھر کیسے پہنچ گئے؟ اس نے ٹکٹکی باندھ کر ویرا کو گورا پھر بولا، مجھے تم دونوں سے عداوت ہے، مگر میں پھر بھی تمہارے سوالوں کے جواب دینے پر مجبور ہوں۔ جہانگیر رپوش نہیں ہے، کھلی زندگی گزارتا ہے، دواؤں کی دکان چلا رہا تھا۔ ذرا سی محنت سے اس کا پتہ مل گیا۔ میں نے تمہاری الجھن دور کر دی، اب تم بھی میری سب سے بڑی الجھن دور کر دو۔ مجھے یہ بتا دو کہ مجھے کب تک زندہ رکھا جائے گا؟ کیا تم اپنی زندگی سے اتنے نا امید ہو؟ اول خان نے حیرت سے پوچھا۔ جب ڈینی نے میرے ہوٹل کے کمرے میں مجھے زیر کیا تھا، میں نے اسی لمحے اپنی زندگی کی ہر
आस तोड़ दी थी। पता नहीं मैं अब तक कैसे जिंदा हूँ। जिंदगी से इतने मायूस हो तो ये सब बातें क्यों बता रहे हो? अव्वल खान के इस बेतुके सवाल पर मैं गुस्से से बल खाकर रह गया। तुम लोग बहुत जालिम और शफाक हो। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों या घंटों को दर्दनाक नहीं बनाना चाहता। जब सीता ने सब कुछ तुम्हें बता ही दिया है तो मैं क्यों अकेला पिसता रहूं? मैं सारे भारत का ठेकेदार तो नहीं हूं। इसकी आवाज में एक हौलनाक लातलगी उतर आई थी। गोपाल का जवाब सुनकर मेरा गुस्सा जायल हो गया। मौत को सर पर मंडलाता हुआ देखकर इसने अपनी जात में सिमटना शुरू कर दिया था। किसी बराह रास्त सवाल के बगैर वो अपने खौल से बाहर आकर इस जहनी कैफियत का इजहार नहीं कर सकता था। इसके जख्मों को धोकर अच्छी तरह साफ कर दो और खाना भी दे दो। मैंने STF के आदमियों को हदायत दी। मैं वापसी के लिए मुड़ा और फिर पलट पड़ा। वाकयात इतनी तेजी के साथ रूनुमा हुए थे कि बहुत सी बातें जहन में धुंधला गई थी। मैंने गोपाल को घूरते हुए दुरुस्त लहजे में पूछा, आज शाम तुमने सदर के इलाके के एक पेशाब खाने में किसकी हदायत पर बम रखा था? यहाँ दहशत फैलाने के लिए वो मेरा अपना ख्याल था जिसकी कोबरा ने तायीद की थी। सीता इस प्रोग्राम से बेखबर थी। मैंने इसे सुलगाने के लिए सवाल किया। वो झूठी है, अपनी खाल बचाने के लिए झूठ बोल रही है। वो गुस्से से तकरीबन चीख पड़ा। इसे एक एक बात का पूरा इल्म है। इसे इस झूठ का खमियाजा भुगतना होगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, अब ये बताओ कि तुमने होटल के पब्लिक फोन बूथ से 6:15 बजे किसे फोन किया था? वो तयशुदा फोन कॉल थी। इस वक्त मुझे कोबरा से बात करनी थी। इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। इस गुफ्तगू का मौजू क्या था? मैंने जोर देकर सवाल किया। मेरा रखा हुआ टाइम बम 5 बजे फटना था। 6:15 बजे मुझे कोबरा से इसके नतीजे की इतला मिलनी थी। इसने बताया कि मुकर्ररा जगह पर कोई धमाका नहीं हुआ। मेरा माथा इसी वक्त ठनक गया था कि कोई हमारे पीछे लग चुका है जिसने बरवक्त बम को नकारा बना दिया होगा। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर बात बिला तकान उगले जा रहा था। इस नाकामी पर कोबरा बरहम हुआ होगा। मैंने तस्दीक चाही। इसने अपने सर को नफी में जुम्बश देते हुए कहा, वो मायूस जरूर हुआ था। इसे मुझ पर बरहम होने का हक नहीं था। वो मुसलसल इस खुश फहमी में मुब्तला था कि इसके लिए कोबरा बीच का एक आदमी था जो इन दोनों और दिल्ली के दरमियान राब्ते का काम अंजाम दे रहा था। इसे कराची में आए हुए ब्लैक कैट्स पर किसी किस्म की कोई बालादस्ती हासिल नहीं थी। वो दोनों पूरी राजदारी के साथ कराची आए थे और अपना मिशन पूरा करके दिल्ली लौट जाने वाले थे, जबकि हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स थे। कोबरा के निक से इतने गहरे मरासम थे कि वही निक की फील्ड फोर्स का निगरान था और निक मुझे कर्नल दावर के रूप में STF से तोड़कर इसी की तहवील में देना चाह रहा था। कोबरा ने निक को ब्लैक कैट्स की आमद और प्रोग्राम से इस हद तक बाखबर रखा हुआ था कि निक ने इन्हें डैनी के लहू के ऐसे प्यासों का खिताब दिया था जो अपने हरीफ को संभलने की मोहलत दिए बगैर इस पर मोहलक बार करते हैं और इसका काम तमाम करके तेजी से गायब हो जाते हैं। जब मैंने निक को ये बताया कि ब्लैक कैट्स वहाँ नहीं थे जहाँ इनको रखा गया था और डैनी अपने लहू के प्यासों को खामोशी से ले उड़ा था, तो निक हवास बागता होकर ये तक भूल गया था कि वो कर्नल दावर से किस मूड और अंदाज में बातें करता रहा था। इसकी वो बदहवासी ब्लैक कैट्स के मिशन से इसकी गहरी जज्बाती वाबस्तगी की गुमाज थी जिसे जुटलाना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।